پہلا مطلب جو ازدواج کے لیے لازمی ہے کہ جب جوان لڑکی یا لڑکا مومن کے گھر میں اولاد سن ازدواج کو پہنچ جائیں، عمر ان کی شادی کی ہو جائے اور وہ ضرورت بھی محسوس کرتے ہوں کہ ان کو ضرورت ہے دباؤ سے نکلنے کے لیے، نفسیاتی الجھنوں سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح عملی طور پر معصیت و گناہ سے بچنے کے لیے، قلبی اور ذہنی انتشار فکری سے بچنے کے لیے فوراً انہیں فریضہ ازدواج انجام دینا چاہیے، تاخیر نہ کریں، اس میں ٹال مٹول نہ کریں۔ اور جن دلیلوں سے عموماً ہم اس فریضے کو ترک کرتے ہیں شریعت مقدسہ میں، وہ دلیلیں درست نہیں ہیں، اور ازدواج کو بر وقت انجام نہ دے کر جتنے معصیتیں اور ارتکاب ہوتا ہے گناہوں کا، وہ سب ان لوگوں کے اوپر آتا ہے جو باعث و بانی ہیں کہ ایک جوان جب شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور ضرورت بھی محسوس کرتا ہے اور اس کی شادی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ چہ بسا والدین سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں بچوں کی شادیوں میں، والدین کے بعد دوسرا درجہ آ جاتا ہے رشتہ داروں کا، اور تیسرا خود فرد کی اپنی ذہنیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ شادی کی ضرورت ہوتے ہوئے بھی ازدواج نہیں کرتا اور غیر شرعی اور غیر جائز ناجائز طریقوں سے شادی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور چونکہ شادی بلوغ کے بعد انسان کے لیے ہے، اور بلوغ سے جو انسان کے اندر احساس رجحان پیدا ہوتا ہے وہ ازدواج کے بغیر تسکین نہیں پاتا۔ اس کو اگر ازدواج کے بغیر انسان چاہے کہ کئی طریقے ہیں، کرتے ہیں لوگ، یہ کام معمول بن چکا ہے، یہ گناہ اور معصیتیں تہذیب کا حصہ بن چکی ہیں اور ہمارے معاشرے کا جز بن چکی ہیں، جن پر کسی کو ندامت اور شرم نہیں آتی، جبکہ شرمناک کام ہے۔ شادی نہ ہو یا شادی کی ضرورت ہو اور شادی نہ ہو رہی ہو تو پہلا گناہ ایک مرتکب یہ کرتے ہیں خلوت میں جو خود ارضائی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اپنے ساتھ ہی لذت اٹھانا، اپنے جسم سے خود لذت اٹھانا، کہ اکثریت اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، خصوصاً اس دور میں جب ایک طرف سے شہوانی تہذیب عام ہو چکی ہے، گھر گھر میں آ گئی ہے، بلکہ ہر جیب کے اندر موجود ہے، ہر موبائل کے اندر موجود ہے، اور اس کے سینکڑوں ہزاروں چینل اس کے ذریعے جب یہ شہوانی تہذیب انسان کے ارد گرد چھائی ہوئی ہے تو اس میں ایسا احساس جلدی پیدا ہوتا ہے، رجحان جلدی پیدا ہوتا ہے، اور بلوغ کی عمر بھی معمول سے کمتر ہو گئی ہے، طبی اندازے سے کمتر ہو گئی ہے۔ آپ ملک میں چھپنے والے اخباروں میں اور میڈیا میں دیکھتے ہیں آئے دن چھوٹے چھوٹے بچوں کو درندے، شہوانی درندے، شہوت پرست اور ہوس باز درندے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، ہوس کا نشانہ بنا کے پھر ان کی جان بھی لے لیتے ہیں، انہیں قتل بھی کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ یہ اس شہوانی تہذیب کا نتیجہ ہے جو بے لگام ہو کر اور بے مہار طریقے سے پھیل رہی ہے، اور ہر فرد اس کے اندر مبتلا ہے۔ ماں باپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کے جیبوں میں موبائل پڑے ہوئے ہیں، ان کے اختیار میں ہیں، اور ان موبائلز کے ذریعے سے ہی ان کو تحریک کرتے ہیں، تہیج کرتے ہیں، ہیجان ان کا بڑھتا ہے، اور پھر شادی کی راہ میں بھی ہزار رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ ایک طرف سے شہوت بڑھکاتے ہیں، دوسری طرف سے رکاوٹیں حائل کر کے پھر انہیں درندگی پر اکساتے ہیں۔
یہ جتنے درندے مرتکب ہوتے ہیں ان کاموں کے، ان کے ماں باپ سب سے بڑے قصوروار ہیں، جنہوں نے انہیں شادیاں نہیں کرائیں لیکن موبائل خرید کے دے دیے ہیں۔ اگر موبائل جتنا خرچہ ہی شادی پہ کر دیں، شادی پہ اس پہ بھی کم خرچہ ہوتا ہے شرعی لحاظ سے، لیکن موبائل مہنگا خرید کے دے دیتے ہیں اس کو درندہ بنانے کے لیے، شادی کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اس طرح ایک مومن معاشرہ، مومن نسل جو سرمایہ ہے دین کا، یہ فساد اور فحشاء اور شہوات کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئی ہے۔ شریعت مقدسہ میں اس کا رائے حل ازدواج ہے، چونکہ انسان کی طبعی ضرورت ہے، اور اگر اس زمانے میں جیسے فسادی نظام ایک بنا ہوا ہے، شہوانی تہذیب کی زد میں نسل جوان ہے، تو اس کی معمول سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ بر وقت ان کی شادیاں کروائی جائیں، شادیوں کا عمل آسان کروایا جائے، سختی نہ ہو۔ سب سے زیادہ قبیح چیز ازدواج میں سختی ہے۔ سختی سے مراد پہلے ماں باپ کا راضی نہ ہونا کہ بچہ ابھی 30 سال کا بھی ہو گیا، کہتے ہیں بچہ ہے، ابھی اس کی عمر کیا ہے، جبکہ خود اس دور سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، جوانی کے دور سے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کس دباؤ میں انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں، اپنے دماغ پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، اور اولاد کو شیطان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جن جوانوں کو والدین بر وقت زوج یا زوجہ میسر نہیں کرتے، فراہم نہیں کرتے، انہیں آسانی سے شیطان کی طرف دھکیل رہے ہیں، یعنی بیوی کی جگہ شیطان کے ساتھ زندگی بسر کرے، شوہر کی جگہ شیطان کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اگر جوان لڑکی ہے تو شوہر نہیں دیتے، شیطان کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، جوان لڑکا ہے تو بیوی اور زوجہ نہیں دیتے اس کے لیے، اور اسے شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو شیطان سے شادی ہو جانا، شیطان سے دوستی ہو جانا، شیطان کے رحم و کرم پر ہو جانا، اس سے بہتر ہے کہ مومنین کے آپس میں، خاندانوں میں آسانی کے ساتھ شادیاں ہوں۔ دوسری چیز جو روایات کے اندر بھی ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں جن معیاروں پر وہ شریعت مقدسہ کو قبول نہیں ہیں، ہمارے قوم، ماحول اور تہذیب میں جن معیاروں پر شادیاں ہوتی ہیں وہ سرے سے قبول نہیں ہیں دین کو۔ یہ ہر شادی میں اور ہر مناسبت سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا برابر پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہم سب نے سنی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور ہم رسول سے کٹ کے رہنا پسند کرتے ہیں، بے شک رسول سے کوئی تعلق نہ ہو، نہ محرم سے تعلق ہو، رسول اللہ سے جدائی برداشت کر لیتے ہیں ہم، چونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے نکاح نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب جن کی ضرورت ہے، سارے چھوٹے بچے بھی نہ حاضر ہو جائیں نکاح کے لیے، جن کی ضرورت ہے، یعنی جو بلوغ کو پہنچ گئے ہیں اور جنہیں ضرورت ہے شادی کی، وہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تعلق رکھنا ایک پہلا قدم اس کا جوان کے لیے شادی ہے۔ رسول اللہ سے ربط جوڑنے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے، امت رسول بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ فریضہ انجام دے۔ وَتَزَوَّجُوا، شادیاں کرو، فَإِنِّي مُقَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، تاکہ میں اس کثرت پر باقی پر اپنی برتری پیش کر سکوں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں فخر کر سکوں دوسری امتوں پر۔